अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी का जो ऐलान किया था, उस पर जहाँ दीगर सूबों के अवाम में मायूसी पैदा हुई है, वहीं पीपल्स पार्टी और MKM जो इत्तेहादी जमातें हैं, इस पर लीगी क़यादत को आड़े हाथों ले रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अजीबो गरीब ऐलान, जबकि फारूक सत्तार इसे अशरफियाँ बांटने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है टेलीविजन पे आने के लिए और काम करने के लिए। ये फेडरल गवर्नमेंट की बातें हैं और अभी इश्यूज अभी भी हैं, ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। हमारे रिहायशी सार्फिन को कोई रियायत नहीं दी गई, न दी जा रही है। मरियम नवाज कह रही हैं कि वो 14 रुपए कम करके रिहायशी सार्फिन 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उन्हें रियायत दी जा रही है। सारा पॉलिटिकल गेम है। वफाकी हुकूमत PML एंड की इत्तेहादी और उसके सरबरा अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे। जमात इस्लामी, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जुज़वी रिलीफ दिए जाने के ऐलान पर कड़ी तनकीद कर रही हैं। बैरिस्टर गौहर के नज़दीक बिजली सबके लिए सस्ती होनी चाहिए। जहाँ तक 500 यूनिट का है तो होने चाहिए कि बिजली की प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो, और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो। इनसे वो प्राइसेस कम नहीं हो रही और ये डेवलपमेंट से ये पैसे उठा करके वहाँ दे रहे और 200 का, और उसमें जो है अगर आप उसकी टोटल यूनिट बता लें तो पूरे साल में ये लेस दिन व 1 दिन की जो है ना आप रिलीफ दे रहे, पूरे मुल्क को रिलीफ देने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगरचे इस्लामाबाद को भी इस रिलीफ पैकेज में शामिल कर लिया है, लेकिन आखिर सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का क्या कसूर है कि वो इससे महरूम रहें? क्या ये ऐलान ये जाहिर करता है कि नून लीग पंजाब कार्ड इस्तेमाल कर रही है, और क्या इस ऐलान से नून लीग को कुछ फ़ायदा होगा? दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि इस मॉडल को चाहिए दूसरे सूबे भी फॉलो करें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब। कादिर मंदोखेल साहब, बहरहाल 2 माह के लिए ही सही, पंजाब अगर अपने वसाइल से अवाम को कुछ रिलीफ देने जा ही रहा है, तो दूसरे सूबे भी इस मॉडल को फॉलो कर लें, अपने अपने वसाइल में कुछ कटौती करके कुछ रिलीफ दे दें अवाम को। तनकीद क्यों हो रही है इस पर इतनी? देखिए, बेवकूफ़ बनाने के बड़े फार्मूले होते हैं, मगर ऐसा बेवकूफ़ बनाने का फार्मूला तो पहली मरतबा देखा कि 14 रुपये यूनिट है, वो भी 200 से ऊपर, यानी 200 और 500 के बीच में। तो गरीब आदमी तो 200 से नीचे है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, और ये सिर्फ जो है ना 2 महीने के लिए। अब आप मुझे बताओ सिर्फ 2 महीने का क्या मतलब? उसको भी छोड़िए। हुक्मरान पार्टी का जो सदर है मियां नवाज शरीफ साहब, वो अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, तंदूर पे चक्कर लगा रहा है। वो फाकी हुकूमत से वो लाताल्लुक है। आज वो फाकी हुकूमत का तर्जमान भी पंजाब हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। तो पहले तो ये तय कर ले कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो अभी पंजाब की पार्टी है, क्या मुस्लिम लीग नून का सिर्फ पंजाब में हुकूमत है, या मेरी वो पेशंगोई जो मैं 3 महीने से करता आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली तोड़ने की हिदायत करेगा। वो हिदायत इस वजह से कि खुद फॉर्म 47 पे बैठे हुए सारे, जारी बात है उस चीज से उसे हजम नहीं हो रहे, इस वजह से वो वफाकी हुकूमत से लाताल्लुक है। अब पंजाब हुकूमत में इस टाइप की शोशे छोड़ के तो शायद वो ज़मीनी इंतखाब में अपने आप को जिन तरीके से आमतौर पर जब कोई इत्तेहाद बनता है, इलेक्शन के बाद कोई मखलूत हुकूमत होती है, तो फिर पॉलिसी हो या चलिए सियासत तो अपने अपनी जगह पे होती है, लेकिन पॉलिसियों के मामले में इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। यहाँ पर पॉलिसी पे इत्तफाक राय टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि एक तरफ पंजाब में मुस्लिम लीग नून किसी और तरफ चल पड़ी है, वफाक में वो कुछ और कह रही है, पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा को भी इस पे एतराज़ात हैं। तो ये बताइएगा, क्या ये इत्तेहाद टूटने के रास्ते पे चल पड़ा? आप जिसको एहतियात करें, मैं एहतियात को मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आपको किसने बोला एहतियात है हमारे इनके साथ? मखलूत हुकूमत तो है ना। एहतियात तो वो होता है कि नहीं, मखलूत हुकूमत भी नहीं है। अच्छा। ना एहतियात कह सकते हो ना मखलूत हुकूमत कह सकते हो। ये कहे कि हमने गाड़ी को धक्का दिया आगे, क्योंकि यही ऑफर हमने PTI को की, उन्होंने मना कर दिया। हम खुद हुकूमत बना नहीं सकते थे, इस वजह से हमने कहा चल बाबा आप चलाओ। अब ये आप आकर जिसको आप एहतियात का नाम दे रहे, क्या बजट बनाते हुए हमसे मशवरत किए?
کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا جو وزیر اطلاعات نے جو اعلان کیا پریس کانفرنس کی، وہ ہم سے مشاورت کی ہے، جا کے پھر دوبارہ وہ چیزیں لینی پڑی. تو سوال یہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو صوبائی لیڈر جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے. اب جا کے عوام کو بیوقوف بنانے کے جو پلان جو ماضی میں اسحاق ڈار کے بارے میں جادوگر کہتے تھے ڈالر کو برقرار رکھنے میں، تو کیا یہ 2 مہینے کی ریلیف، اور وہ بھی غریب آدمی کو نہیں بلکہ 200 سے اوپر 500 تک. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو 45 ارب روپے پنجاب حکومت کہہ رہے کہ ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں، تو آپ مجھے بتا دو کہ پنجاب حکومت اپنے پاس سے دے رہے ہیں تو پاس سے کس کو دے رہے ہیں؟ آپ اس کو دے رہے بجلی کی نرخ میں دے رہے، وہ بھی 2 مہینے کے لیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سارے وفاقی وزیر اور پارٹی کے قائد اور وہ سارے دفاع میں آ گئے پنجاب میں، تو یہ وفاقی حکومت کون چلا رہا ہے؟ قادر مندوخیل صاحب، نہ اتفاق ہے نہ اتحاد ہے، تو پھر کیا مجبوری ہے کہ پیپلز پارٹی اس گاڑی کو دھکا دینے پر لگی ہوئی ہے؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. اس وجہ سے گاڑی کو دھکا لینے میں ہم لگے ہیں کیونکہ دھکا سٹارٹ گاڑی ہے. اب دھکا سٹارٹ اس صورت میں کہ آپ مجھے بتاؤ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی تھی، ہم نے اس کو آفر کیے، انہوں نے منع کر دیے. ہم خود حکومت بنا نہیں سکتے تنہا. اب ہمارے پاس اگر نون لیگ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے تو کیا یہ حکومت کھڑی ہو سکتی تھی؟ کیا یہ جو بنگلہ دیش کا ماڈل، سری لنکا ماڈل اور ترکی ماڈل کی جو پلان جنرل فیز نے بنایا ہے تو کیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ اب کم سے کم جو پہلے یہ فیل سٹیٹ کی طرف جا رہے تھے پی ڈی ایم کی حکومت، اسے نکال دیے. اب آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ کم سے کم ہم مطمئن نہیں ہے وفاقی حکومت کے منصوبوں سے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے جس طرح جنرل فیز پلاننگ بنا رہے تھے اس ملک کو ایسی کی تیسی کرنے میں، کم از کم اس سے تو بے نقاب کر دیے، اس سے تو نکل رہا ہے. یہی ہم مسلم لیگ نون کی حکومت کے کہتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں مندوخیل صاحب، جہاں پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی مشکل نہیں ہے، ایک بڑی پولیٹیکل مشکل میں ڈالا ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تقریباً ہر اقدام پر قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کا ساتھ دیتی ہے، حکومت کا ساتھ دیتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. بجٹ پہ شکوہ ہوا لیکن بجٹ منظور کروایا گیا. اسی طرح کئی قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، وہ جیسے الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ چلی. ہر معاملے پر ساتھ چلتے ہوئے اب آپ کیسے، آپ کے پاس تو یہ کہنے کی گنجائش کم ہے کہ پی ایم ایل این سے ہمارا کوئی اختلاف رہ گیا. تو اس کا مطلب آپ کا جو اپنا سوال ہے وہ خود متنازع کا شکار ہو گیا. ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ. تو میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے، مشکل میں ڈال دیا. پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے آپ کو ایک بڑی پولیٹیکل مصیبت میں ڈالا ہے نا، کہ اپنے صوبے میں ریٹ کم کر دی اور آپ کو پریشان کر دیا. نہ میری بات سنو، یہ جو چچورا گورنر ہے نا سندھ کا، سمجھے نا، جس کا کوئی کام صرف آئینی ہے، اور وہ جا کے انہوں نے ایڈی سینٹر بنا دیا ہے اور کچھ سیلانی والوں کے لے کو فلاں کو لے کے اس طرح جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں مشکل میں یہ اس کی طرح، کیونکہ وہ اپنی گورنری پکے کر رہے ہیں. اور یہاں پہ مشکل میں ہمیں کوئی نہیں ڈالا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے آپ 14 روپے پرمننٹ کر دو، اچھی بات ہے آپ 14 روپے جو نا وہ یونٹ 1 سے لے کے 500 تک کرو، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کو آپ پورا سال کر دو، تو وہ تو ہو نہیں رہی. ہم تو، ہمارا تو اتفاق یا اعتراض اس بات پہ کہ آپ یہ چچوری حرکتیں چھوڑ دیں. آپ نے جو ریلیف دینا ہے عوام کو، ہم تو خوش ہوتا ہے، ہم تو عوامی لوگ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر جو الیکشن ایکٹ کے اوپر جو ترامیم تھی اس کے سب سے بڑے حمایتی ہم ہیں، اس وجہ سے ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وضاحت کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جس پچھلی اسمبلی میں جس کمیٹی کا حصہ تھا پارلیمانی افیئرز، ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، ہم نے نیم ترامیم ہم نے بنانی، ہم نے تو انہیں پارلیمنٹ کا بل جو نا ہم نے بنا لی ہے. لیکن مسلم لیگ نون ہر جگہ جہاں ان کو مصیبت پڑتی ہے تو وہ جا کے پاؤں پڑتے ہیں، جہاں مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر گردن پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں. یہ تو پرانا ان کا رواج ہے، وتیرہ ہے مسلم لیگ نون کا. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی پٹلی چلتے رہے، مگر اس طرح پٹلی تو ہم نہیں چلنے دیں گے کہ آپ ہر مرتبہ اس طرح بیوقوف بنانے کے پلان بنا رہے. ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں مندوخیل صاحب ایسا بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این
کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں کہ ان ڈیموکریٹک حرکتیں کر رہی ہے، خاص طور پر پنجاب میں پی ٹی آئی کو کام نہیں کرنے دیتی یا کچھ اور نہیں کرنے دیتی، تو سندھ میں بھی تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کرنے کی گنجائش کافی کم رکھی ہوئی ہے آپ نے. آپ مثال دے دیں، آپ ایک آدھ مثال دیں. میرے علاقے کے پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، میرے قومی اسمبلی سے نیچے ہے، وہ فل فلیج اپنی کارکردگی کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو بیچارہ سندھ حکومت سے کام لے کے اناؤنس کرتے ہیں، بولو میں نے کرایا. یعنی اگر دل کا اسپتال ہے بنا رہے، بولو میرے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہو گئی ہے، وہ جلدی بنا کے دے رہے ہیں. وہ اگر صوبائی حکومت کی ہماری بجٹ کا یعنی صوبائی حکومت کے واٹر بورڈ کے پائپ لگا رہے تو کہتے ہیں میں نے کرایا. اگر اس نے جا کے کوئی گیس کی لانے جہاں میں 9 ارب روپے کی گیس کی لانے منظور کیا ہے، وہ ایک چھوٹے پائپ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بولو میں نے کرایا. ہم نے تو فری ہینڈ دیا، ٹھیک ہے بابا آپ شوق پورا کرو. یعنی اگر کوئی جلسہ کرنا ہو پی ٹی آئی نے تو آپ اجازت دے دیں گے؟ مجھے بتاؤ پی ٹی آئی کا، آپ مجھے پی ٹی آئی کا ایک بندہ بتا دو جس کے اوپر کوئی ہم نے ٹارچر کیا ہے، کوئی پولیس نہیں کیا ہے، کوئی سندھ حکومت نہیں کیا ہے. یہاں تو کھلم کھل آزادی ہے. آپ دیکھ رہے شیر افضل مروت آ گئے اور ایک ہی راؤنڈ میں اس کا پورا سندھ دیکھ لی ہے، جلسے جلوس کر دیے، ہر طرف سے آزادی ان کو. ابھی پچھلے مہینے میں جہاں بجلی کی مہنگائی اور بجلی کی مد میں انہوں نے احتجاج کی پی ٹی آئی نے. ہاں یہ البتہ ایک الگ پی ٹی آئی کا سٹائل ہے، جہاں کراچی کے سینٹر میں نہیں کرتے، جہاں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں، ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں نہیں، ڈسٹرکٹ ملیر میں نہیں، وہ پوش ایریا میں ہے جہاں پاکستان بھر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں، جیسے 3 طلاق، وہاں پوش ایریا میں وہ احتجاج کرتے ہیں. ہم نے وہاں بھی اجازت دی، کرو بابا احتجاج جتنا کر سکتے ہو. سوال یہ ہماری طرف سے تو پی ٹی آئی کوئی پریشانی نہیں. ہاں البتہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت ضرور کر رہی ہے، جا کے پنجاب حکومت ہمیشہ ایک بدماش کا روخ اختیار کرتے ہیں اور اپنی سیاسی مخالفین کو جو نا وہ ٹف ٹائم دیتا ہے. یہ ہمیشہ رہا ہے پنجاب میں، جس کی بھی حکومت ہو وہاں کی پولیس کی ایک رواج ہے. ٹھیک ہے. اچھا قادر بندوخیل صاحب، فیض حمید کی گرفتاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے بڑا کلیئر کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور فوج ہی اس معاملے کو دیکھے گی، لیکن جس طرح سے پاکستانی سیاست میں فیض حمید صاحب کا کردار رہا اور جس طرح سے صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ان کے رابطے نہیں رہے، ان کے رابطے اور بھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے رہے، تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے پر کھل کر بات کرنے سے گریزاں ہیں؟ چلو آپ نے کھل کے بات کرنے کا مطالبہ کیا تو میری بات سن لیں. جی. جہاں پی ٹی آئی کے ایم این اے جس کی نائلی کا کیس میں نے داخل کیا تھا 2021 میں 20 میں 2018 کے الیکشن کے بعد، وہاں جنرل فیض حمید نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی مجھے 1.5 گھنٹہ سیکٹر کمانڈر آفس آئی ایس آئی کے کراچی میں مجھے یرغمال بنا کے رکھا. وہاں مجھے ایم این اے کے آفر ہوئے، وہاں مجھے سینیٹر کے آفر ہوئے، وہاں 15-20 کروڑ کی کیش کے آفر ہوئے. جب میں نہیں مانا تو قتل کی دھمکیاں دینے شروع کر دیا ہے. اور پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی بیرسٹر مسعود جو اس وقت بھی میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو فیض حمید کا جو یہ چیلا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. مجھے پتا تھا ریکارڈ ہو رہا ہے میرے ٹیلی فون سے. اور یہی جنرل فیض ہے جس نے سری لنکا ماڈل، جس نے ترکی ماڈل اور اب بنگلہ دیش ماڈل کی وہ تیاری کرا تھا، جہاں انہوں نے عمران خان کے ذریعے، پی ٹی آئی کے ذریعے فوجی قیادت پہ، فوجی تنصیبات پہ عملہ دوڑنے کی، چڑھ دوڑنے کی جو وہ ترغیب دے رہا تھا، وہ نصیحت کر رہا تھا، وہ ہدایت کر رہا تھا. میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی تو چلا ہی رہتا ہے جنرل فیض، پی ٹی آئی کا تو سرغنہ ہی جنرل فیض ہے. اور آج کی پی ٹی آئی یتیم ہو گئی ہے جب سے یہ وہ گرفتار ہوا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی جو ہے وہ سیولین حکومت میں یا کسی ایم این اے کسی کارکن کو یرغمال یا قتل کی دھمکی یا ٹارچر نہ کرے. لیکن آپ کی پارٹی کا موقف کچھ اور ہے. ارے بھائی میری بات سنو، میں اس وقت جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں پرسنل جو میرے ساتھ ہوا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ 2022 سے میں نے آپ کو ٹی وی چینل کا نام بتایا، ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. اس وقت جب یہ کور کمانڈر پشاور تھا تو میری پارٹی نے مجھے منع نہیں کیا تو میں پارٹی کے رکن ہوں. میں نے اپنا آپ کو دکڑا سنا دیا ہے. اب آرمی چیف میری اس بات کی تفتیش کرا لے، اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو مجھے پھانسی چڑھا دے، اور اگر یہ
پاکستان کو تباہ برباد کیے, اس کو وہ سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس چیز پہ بیٹھنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکے کہ ہم نے جمہوریت اور جمہوری کارکنوں کے ساتھ کیا رویہ. قادر مندوخیل صاحب, آپ لوگوں کے ساتھ اتنے سخت اور نون لیگ کے رہنماؤں کو تو وہ حکومت کی آفر کرتے رہے. خواجہ آصف صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ انہیں 2019 میں آفر کی گئی تھی کہ پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں پھر مرکز کی حکومت لے لیں. دیکھیں, خواجہ آصف وہ مخبر خاص ہے جہاں وہ 2018 کی الیکشن میں ہار رہا تھا اور اس نے کہا میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا رات 12 بجے کہ مجھے ہرایا جا رہا ہے, اور صبح وہ جیت گیا. اب بتاؤ میری اور آپ کے یا حبیب اکرم صاحب کا تو تھانہ دار بھی فون نہیں اٹھاتا ہے, ان کی پاکستان کی آرمی چیف ڈائریکٹ فون اٹھاتا ہے اور صبح وہ جتوا بھی دیتا ہے. اب کون سا کیڑے نے کاٹا جو یہ باتیں کر رہا ہے؟ یہ خواجہ آصف سے سوال کرے میری طرف سے. اب آپ کو کون سے کیڑے نے کاٹا؟ اس وقت تو آپ کو جتا رہا تھا, آپ تو مخبر بنے ہوئے تھے ان کے, اور آپ نے وہ بیان بھی دیا, میں آپ کو یاد دلا دوں, عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں کہ مسلم لیگ نون کو اپنا سپیس بنانا چاہیے آرمی کے ساتھ, نہیں تو پیپلز پارٹی بنا لیں گے. یہ بیان یاد ہے خواجہ آصف کا؟ آج سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے جنرل باجوہ کا خواجہ آصف. تو یہ جواب دیتے کہ کل تک کے فنڈر بنے ہوئے تھے, مخبر بنے ہوئے تھے, آپ کو جتا رہے تھے, آپ کے اور ڈار فیملی کے مقابلے میں آپ کو جتا رہے تھے. آج آپ کو کیا ہو گیا تو اچانک آپ یو ٹرن مار لیے؟ یہ سوال آپ ضرور کر لیں میری طرف سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, قادر مندوخیل صاحب تو بہت کھل کر بول رہے تھے, گو کہ ان کی پارٹی اس معاملے پہ تھوڑی بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی اس معاملے پر بات کرنے سے گریزا ہے؟ گو کہ قادر مندوخیل صاحب نے اپنی ذاتی بات کی ہے, پارٹی کی بات نہیں کی. دیکھیے, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کے ضمیر کا کردار ادا کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جو پارٹی کے ضمیر کا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی پارٹی کی اصل سوچ یہی ہوتی ہے جو قادر مندوخیل صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں. سیاسی حکمت عملی اس کو کسی چیز سے روکے ہوئے ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اپنے ضمیر کو بھی بعض اوقات وہ آواز دیتے ہیں کہ جناب کھل کے بات کرو, جاؤ میڈیا پہ اور آگے ہمارا بیانیہ بڑھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این معاف کیجیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کو جو غصہ آیا ہے اس کے اوپر, ایک تو یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل پریشانی میں ڈالا ہے نا, کہ ادھر سے آپ نے اعلان کر دیا کہ پنجاب کے لوگوں کو ہم رعایت دے رہے ہیں, تو اب یہی, اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ نہیں دے سکتے. تو گویا پنجاب میں اپنے ووٹ پکے کیے اور سندھ میں ان کو کمزور کیا. یہ ایک تیر سے دو شکار کیے. معاملہ صرف پیپلز پارٹی تک کا نہیں ہے. اچھا, نواز شریف صاحب نے جو موو کی ہے, یہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس نے کئی جگہ پہ کئی کوارٹرز کو ناراض کیا ہے. اچھا, کیونکہ طے یہ پایا تھا اسلام آباد میں مختلف میٹنگز میں, یہ طے پایا تھا کہ بجلی کے بل واقعی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور بجلی کے لیے کچھ ریلیف دیا جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا خبر بھی چھپی تھی کہ حکومت ترقیاتی فنڈز جو ہیں ان کو کم کرے گی اور ترقیاتی فنڈز میں سے پیسے لے کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا. یہ اوریجنلی منصوبہ کہاں بنا تھا؟ اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب تھے اور پھر دوسرے لوگ, سارے کے سارے جو اس وقت ہمارا پاور سٹرکچر ہے وہ تمام کا تمام اس حوالے سے سیم پیج پہ تھا. جب یہ خبر آئی اخبارات میں چھپی تو اشتہارات 2-3 دنوں سے چھپ رہے ہیں. جب یہ خبر وفاق کی طرف سے جب چھپی تو اس کے بعد یہاں پر ایک میٹنگ بھی ہوئی. اس میٹنگ میں بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ پنجاب میں ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ہوا یہ کہ بعد میں نواز شریف صاحب نے از خود یہ کام کیا اور سرپرائز دیا. یہ سرپرائز پیپلز پارٹی کو تو تھا ہی تھا, یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے دوستوں کے لیے بھی سرپرائز تھا. اچھا, تو اب جو صورتحال ہے اس نے کئی جگہ پہ ترشی پیدا کی ہے. اچھا, اور آپ نے دیکھا کہ اس پورے معاملے میں مریم نواز صاحبہ کافی خاموش ہے. ہاں, ہم یہ سمجھے کہ نواز شریف صاحب فارم میں آ رہے ہیں. نہیں, نواز شریف صاحب فارم میں نہیں آ رہے. اچھا, نواز شریف صاحب کو اور کچھ سوجھ نہیں رہا کہ اس کے علاوہ وہ کیا پالیٹکس کریں. اچھا, آپ دیکھ لیجئے نا کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تمام کی تمام کیا کر رہی ہے, اس کو بائک دے دو, اس کو لیپ ٹاپ دے دو, اس کو قرضہ دے دو, اور اس کو یہ دے دو, اس کو وہ دے دو, کیونکہ نیریٹو تو ہے کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیپ ٹاپ تو یہ پہلے بھی دے چکے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس وہی کند حربہ ہے جو دوبارہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کو کنونس کریں کہ ہم ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں, ہماری پنجاب میں گورنمنٹ لیجٹیمیٹ ہے, ہماری وفاق کی نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہیں وہ لیجٹیمیٹ ہیں.
تو وہ جو لیجیٹمیسی کی تلاش میں پھر رہی تھی پارٹی، اب وہ تو نظر کہیں نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا کہ مختلف کوارٹرز میں ترشی پیدا ہوئی ہے، اس کے اثرات پھر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی زیادہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اسٹریٹجک ترشی پیدا نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پہ آگے چل کے آپ چلیں اور آپ یہ گمان کر لیں کہ جناب سب کچھ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن ایک کوشش ایک اپروچ آ گئی، ایک محتاط، طبیعتیں زیادہ محتاط ہو گئی۔ ایک ہوتا نا کہ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کروں اور اس کی خلاف ورزی کر دوں یا وقت سے پہلے اس بات کا اظہار کر دوں تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں تو خیال آئے گا نا کہ جناب یہ حبیب اکرم صاحب نے کیا کیا، لیکن بہرحال معاملات پھر بھی چلتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کا سارا سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ جو باندھنے والی رسی ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ اچھا جی، اچھا، اس نے پورے سسٹم کو لپیٹ کے ایک گٹھے کی صورت میں ایک کارنر میں لگایا ہوا ہے، تو لہٰذا ناراض ہوں، راضی ہوں، ترشی ہو، تلخی ہو، مٹھاس ہو، چلنا مجبوری ہے کہ بندے مجبوری ساتھ ابھی خان صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، حبیب صاحب، خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں غیر رسمی گفتگو، تو رسمی گفتگو کیا ہوتی؟ یعنی رسمی گفتگو یہ ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ کہ بیٹھیں، چائے پئیں، اس کے بعد باقاعدہ تقریر ہو، یہ رسمی ہے، اور ویسے بات ہو جائے تو یہ غیر رسمی۔ دیکھیے یہ رسمی یا غیر رسمی نہیں ہوتی، صحافیوں سے گفتگو صحافیوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اچھا، تو ایک تو جہاں تک اب وہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب صحافیوں کے ذریعے، اتفاق ایسا ہے کہ وہاں سے وہ جو بات کہتے ہیں وہ تقریباً درست ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ یہی جو معاملہ ہے کہ انہوں نے بہت عرصے سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے خلاف ایک کیس ایسا بنایا جائے گا یا مجھے دھکیل دھکال کے گھیر گھار کے مجھے لے جایا جائے گا ملٹری کورٹ کے اندر۔ اب ملٹری کورٹ میں جا کے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ ایک الگ بات ہے کہ ملٹری کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن یہ اندیشہ بہر طور موجود ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مسلسل جو حکومت ہے وہ یہ الزامات لگا رہی ہے کہ جناب 9 مئی تو دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا پہلے وہ نواز شریف تھے، معاف کی جگہ عمران خان تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ تو ایک پہلے سے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فیض حمید صاحب کو بھی لنک کیا جاتا تھا، اور جیسے ہی فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے تو 9 مئی کی کہانی کہیں اور سے نہیں آئی، حکومت کی طرف سے آئی۔ جی، روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس معاملے کو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب ایک جلوس لے کے جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف نومبر 2022 میں، ایسا ہی تھا، 3 نومبر 2022 کو جب انہیں گولی لگی، جی، جب انہیں وزیر آباد سے جو جا رہے، جی وزیر آباد سے جو انہیں گولی لگی، بالکل۔ اچھا، گولی مارنے والے نے یہ کہا تھا کہ میری کوئی عمران خان صاحب سے مذہبی بنیاد پہ مخالفت، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، بالکل ایسے۔ اچھا، اس سے چند دن پہلے کی آپ ذرا پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھیں، وہ پی ٹی وی پہ چلی ہوئی، وہ کس نے کی تھی اور کیا اس کے مندرجات کیا تھے۔ آپ ان پریس کانفرنسوں کو دیکھیں اور بعد میں گولی چلانے والے کے بیان کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں کہ یہ اس وقت ہو کیا رہا تھا۔ ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہیں؟ جی، ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میری یہ ہمت نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکوں، لیکن بہرحال یہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے کہ وہ پریس کانفرنس سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور پھر وہ گولی چلانے والے کا بیان بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب پھر وہی سلسلہ شروع ہے، ایک دفعہ پھر پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، 9 مئی ماسٹر مائنڈ، 9 مئی ماسٹر مائنڈ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پھر جناب 9 مئی اب فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اچھا جی اب اس کو لنک کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو لنکجز ہیں، یہ جو شور ہے جی، جو ماحول ہے، یہ بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا، ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس سے مسئلہ عمرانی حل ہو جائے گا؟ ہاں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ نہیں ہونے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ اچھا حبیب صاحب،
फैज़ हमीद साहब वाले मामले में और भी अब बड़े लोग आ रहे हैं। साकिब निसार साहब का नाम बहुत शद्दोमद से अब लिया जा रहा है इस मामले पर। हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती वज़रा भी बार बार कह रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कुछ सोर्सेज की जानिब से, ज़राए से ये खबर है कि बहुत सारा मवाद उनके खिलाफ जमा भी कर लिया गया है। क्या साकिब निसार साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई रिवायत है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हो सके? नहीं, रिवायत तो ये भी नहीं थी कि ISI का साबिक सरबराह गिरफ्तार हो सके। हाँ, ये भी एक गैर मामूली बात, ये भी एक गैर मामूली वाक़या है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो गिरफ्तारी हो रही है, असल बात है कि आप देखिए कि इन सब के जराइम अपनी जगह। फैज़ हमीद साहब ने जो टॉप सिटी से, मैं तो कहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठा के एक कप भी कहीं से लिया है तो ये बुनियाद काफ़ी है उनके कोर्ट मार्शल के लिए और सख्त से सख्त सजा देने के लिए। देखिए, ये सरकार है, सरकार और हम, रियासत और हम, यानी एक शहरी, ये भरोसे पे चलते हैं। अगर रियासत का कोई शख्स गुंडागर्दी करे और मेरी जेब से 1 रुपया भी निकाले, इसका मतलब यह है कि रियासत कमजोर पड़ गई। तो अब रियासत को अपनी कुव्वत बहाल करने का, अपनी ताकत बहाल करने का सिर्फ एक ही जरिया है कि उस मुतलका शख्स को सजा दे। बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं ये आप, बिल्कुल देखिए, तो आइडियल ही होती है। ऐसी आइडियल सिचुएशन हमें पाकिस्तान में नजर कहाँ आती है? चलिए, हम तो कोशिश करते रहे ना, हम तो करते रहे ना कि आइडियल्स की तलाश में हम तो रहे ना। अच्छा, अगर तो उन्होंने ये किया है तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब आ जाए, लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज को मिला के देखें। क्या? हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर, माफ कीजिएगा, चीफ ऑर्गेनाइजर और हमारी वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हाँ, इनके माजी के बयानात उठा के देखें, उसमें जिस शख्स का जिक्र है वो आहिस्ता आहिस्ता हालात के फंदे में फंस जाता है। फैज़ हमीद साहब के एहतसाब का मुतालबा सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा ने किया था, ठीक है। अच्छा, वो और इसी तरह साकिब निसार साहब, वो उस फंदे में फंसता चला जा रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, उनके कान बंद हो चुके हैं, क्या हुआ है? हाँ, ठीक है, आप देखिए, जब इंसाफ का मतलब ये है इंसाफ होता हुआ दिखाई दे, बंद कमरे का इंसाफ हो, नामालूम इल्जामात हो, तो फिर जो उस सूरत में चाहे इंसाफ भी हुआ हो तो उस पर भरोसा नहीं होता। आपको क्या लग रहा है हबीब साहब, अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, PTI पर जबर का दौर मजीद तवील हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? PTI के बेचारी के लिए अब क्या रह गया है? यानी अब आप क्या चाहती हैं कि उसके ऊपर आसमान टूट के गिर पड़े या कोई शहाबे साकिब भी आगे गिर पड़े? मतलब क्या हो? देखिए, बात यह है कि उसके ऊपर तमाम के तमाम चीजें हो चुकी। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, बहुत कुछ लोगों का ये ख्याल है और मैं भी उनमें शामिल हूं कि पाकिस्तान में PTI के साथ जो कुछ हो रहा है माजी में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सीनियर्स भी हैं, वो कहते हैं नहीं जी, ये जो कुछ हुआ इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे कि इंटरनेट के स्लो डाउन होने की वजूहात क्या हैं। क्या इसकी वजह VPN है जैसा कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहरान है, पाकिस्तान है और अवाम है। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है तो मसाइल पैदा करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। गुज़श्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं। डिजिटल मईशत इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस बहरान का शिकार है और इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री इस वक्त जमूद का शिकार है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का कहना है कि डिजिटल मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट पर खलल के बायस IT कंपनीज बैरून मुल्क मुंतकिल होने का सोच रही हैं। फ्रीलांसर्स क्लाइंट का एतमाद खो रहे हैं। लाखों फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा है। इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट की रफ्तार पर असर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत कुछ और ही मंतिक पेश करती नजर आई। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। बहुत ज्यादा आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं।
इंटरनेट की सुस्त रवि से डिजिटल मईशत को कितना नुकसान हो रहा है, इन नुकसानात के असरात कब तक रहेंगे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान मलिक साहब, डेटा साइंटिस्ट हैं, IT कंपनी के मालिक हैं। इरफान मलिक साहब से मैं एक सवाल पहले करना चाहता हूँ। इरफान साहब ये बताइएगा कि ये जो मंतक हुकूमत पेश कर रही है, क्या ये काबिल कबूल है आपके लिए एक IT एक्सपर्ट के तौर पे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन इसलिए की जा रही है और स्टेटमेंट आई इसलिए है कि अगर आप जनरली देखेंगे कि VPN से स्पीड स्लो होती है तो आपका जवाब होगा हाँ होती है, पर देखना ये है कि कितनी स्पीड स्लो होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास 100 MB की स्पीड आ रही है और आप VPN एक सस्ता सा VPN यूज करते हो तो आप वो 100 से 80 पे आ जाएगी, और अगर आप प्रीमियम VPN यूज करते हो तो 100 से 90 पे आ जाएगी। पर यहाँ पे 100 से 1 पे आई हुई है, वो भी ऑलमोस्ट 0 टच कर रही है। सो आप उसको ये समझना है कि VPN कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, और साथ में ये भी सोचना है कि हम VPN क्यों यूज कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इट इज नॉट ऑल अबाउट द इंटरनेट स्पीड, क्योंकि इंटरनेट स्पीड का इश्यू होता तो आप यूट्यूब या सारी चीजों पे स्ट्रीमिंग भी ना कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अप लिंक एंड डाउन लिंक को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, किया नहीं जा रहा। ये फायरवॉल की आप रिपल्स कह लें या इंस्टॉलेशन प्रोसेस की मिसमैनेजमेंट कह लें, वो भी सही कह रहे हैं कि हम कर नहीं रहे, वो कर नहीं रहे, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये इंटरनेट की रफ्तार स्लो होती है, और अब तो ये इंटरनेशनली खबर है, पाकिस्तान से बाहर भी निकल चुकी है, तो ये बताइएगा कि आपके क्लाइंट्स जो मुल्क से बाहर बैठे हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? ये सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे मुल्क में किसी किस्म का कंसेंसस ही नहीं है। हर बंदा अलग रिपोर्ट कर रहा है और इसने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रेपुटेशनल डैमेज कर रहा है। जो क्लाइंट पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी टीम्स पे, लोग 10-10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो अनसर्टेनिटी का शिकार है। मैं आपको वजह बताता क्यों। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक रूल होता है कि आप ओवरनाइट टीम चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज आप अपनी टीम फायर कर देंगे कल वो हो जाएगा। आप करते क्या है कि आपको एक हिंट आता है कि यार ये जो टीम है ये हमें कल को नुकसान दे सकती है या लिमिटेशन के सामने आती है, तो आप एक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो कि 2 महीने में 3 महीने में मैंने इस पूरी टीम को रिप्लेस कर देना है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, टीम की रिप्लेसमेंट शुरू हो गए, क्लाइंट डर गए हैं। क्यों? क्योंकि चंद क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स ने मेरे बहुत बड़ी स्टूडेंट बेस है मेरी, फ्रीलांसर्स ने भेजा कि हमारे मुल्क में इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे, फाइल्स अपलोड नहीं हो रही, डाउनलोड्स में डिले हैं। तो उसने आगे से हमारे ही किसी मीडिया चैनल का स्क्रीनशॉट भेज के कहा कि आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हमारे मीडिया चैनल कंसिस्टेंटली रिपोर्ट नहीं कर रहे। और हमने उनको इंटरनेशनल मीडिया का रेफरेंस भेजा बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, प्रेस रिलीज और एनीथिंग दैट वी कैन शेयर विद द क्लाइंट कि भाई आप इसको देख लो और इतने अरसे में ये मसला हल होगा। उसकी वजह से रेपुटेशनल डैमेज हुआ है जिसको कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल हो गया कि आपको पता नहीं, आपको ही नहीं पता। अच्छा इरफान, मुहर्रम की तातीलात से हम देख रहे हैं कि ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और अब तक मुसलसल जारी है। कुछ एस्टिमेट लगाया गया है कितना नुकसान अब तक हो चुका है? देखें, आप जो कह रहे थे कि $300 मिलियन का है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, इट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, $300 मिलियन बहुत कम है। आप इस जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना इतना मुश्किल है कि कल को कोई आके कह देता ना कि 100 मिलियन का हो तो आप उसको भी प्रूव नहीं करते। अगर मैं आपको कह दूं कि $1000 मिलियन का हो तो प्रूव आप उसको भी नहीं कर सकते। अच्छा, राइट। तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आप मुझे एक बात बताएं कि एक कंपनी जो इस अनसर्टेनिटी की वजह से मुल्क छोड़ के चली गई है, या एक इन्वेस्टर ने पेमेंट रोक लिया, उसने इन्वेस्ट नहीं किया, या एक 5 साल पुराना क्लाइंट आपको छोड़ के चला गया, आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर में उसने आपको कितने पैसे देने थे? अच्छा, मैं तो कहता हूँ ये तो बात ही इररिलेवेंट है। अच्छा इरफान, एक बात हो रही है कि मोबाइल डेटा पे प्रॉब्लम है और दूसरा जो इंटरनेट है ब्रॉडबैंड उस पे प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये बताइएगा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है, और दूसरी बात ये है कि क्या मोबाइल डेटा के ऊपर जो प्रॉब्लम हो रही है क्या वो भी आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है? सर आप देखिए, अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट से आना हमारे लिए ना लम्हा फिक्रिया है। मैं आपको अगर मैं एहतियातन अपने वर्ड्स की सिलेक्शन करूं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर 150 लोग हैं, 40-50 क्लाइंट हैं, फिर उन क्लाइंट्स के क्लाइंट्स हैं, फिर उनकी आगे टीम्स हैं, वो सब नेटवर्क पे बैठे हैं।
Obviously اگر میں وائرڈ نیٹ ورک پہ ہوں تو میں کسی ڈیٹا والے سے کمیونیکیٹ کروں گا نا. وہ مجھے فائل بھیجتا ہے, مجھ سے سلو ہی صحیح پر مجھے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, لیکن جب میں اس کو بھیجتا ہوں نہیں ہوتی, تو کیسے کام چلے گا؟ تو یہ سٹیٹمنٹ بالکل irrelevant ہے کہ ادھر چل رہا ہے ادھر نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کاروبار ہوتے ہیں نا وہ ایکو سسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ایکو سسٹم بریک ہو گیا ہے, اور وہ جب بریک ہوتا ہے تو پھر ہر بندے تک یہ افیکٹ جاتا ہے, فرام فری لانسر ٹو انڈسٹریلسٹ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اور دوسری بات کہ صرف ڈیٹا پہ ایشو نہیں جی, یہ ایشو ہر جگہ پہ ہے. بہت بہت شکریہ عرفان ملک صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, اللہ نے کے بعد.